وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 40 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کے دو موضوعات ہیں سامعین اکرام۔ پہلا اس میں یہ ہے، کیا پیغمبر کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے؟ دوسرا، آخر کار کامیاب صرف متقی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آئیے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جن لوگوں کو ہم کتاب تورات دے چکے ہیں، اگر وہ صحیح مومن ہیں تو وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور انہی کے فرقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکم بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے، اور اے سننے والے، اگر تو نے ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس قطعی علم آ چکا ہے، تو تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی محافظ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور اے رسول، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور اولاد بھی، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے
ہر ایک میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سب فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 40 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور ہم اگر دکھا دیں آپ کو، بَعْدَ الَّذِي، بعض وہ، نَعِدُهُمْ، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو وفات دے دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمے حساب ہے۔ تو اس آیت میں مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ نبی کا کام بلاغ ہے، پہنچانا ہے۔ نبی ہے، رسول ہے، اس کا کام رسالت کیا ہے؟ ایک حق تبلیغ ادا کر دینا ہے۔ جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ سامعین اکرام اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، 1,00,000 تقریباً 24,000 صحابہ کرام تھے، اور ان کے سامنے اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، حل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے؟ 3 مرتبہ، تو 3 مرتبہ ان کو جواب ملا کہ ہاں اے رسول، آپ نے پہنچا دیا ہے، اپنی ڈیوٹی آپ نے پوری کر دی ہے۔ تو یہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے سامعین اکرام، پیغمبر کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہوتا، ہدایت تو پھر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے سامعین اکرام، خواہ وہ پیغمبر ہوں یا اہل اللہ ہوں، اللہ کے ولی ہوں۔ ہر داعی جو ہے اس کا کام دعوت دینا ہے، پہنچا دینا ہے، یہ بات یاد رکھیں سامعین اکرام۔ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے سیدھے راستے پر چلائے، یہ ہرگز ایسا قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا جو یعنی اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہدایت دینا، ان علینا للہدیٰ، ہدایت دینا انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اس نے یہ فریضہ جو ہے رسول کے ذریعے انجام دیا ہے، ایک تو رسول کے ذریعے، پھر جو ہے وہ جو قلبی جو اس کی فطرتی شہادت ہے، فطرت کی آواز، ضمیر کی آواز آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی یعنی ایک قوت ہے، جو قوت فیصلہ، کہ پیغمبر کی آواز کا وہ آواز سن کے وہ دل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہی جو چیز ہے جو میرا مقصود ہے، یہی اللہ میرا مقصود ہے جس کی طرف مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اس میں سامعین اکرام یہ ایک بات جو ہے، ہم تو سچی بات یہ ہے، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت کے تو طالب ہی نہیں ہوتے، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے لوگوں کا، پیسے کی طرف ہے، دنیاوی مناصب کی طرف ہے، اور دنیا داری کی طرف ہے رجحان۔ آپ شادی کریں گے تو اچھی لڑکی دیکھیں گے، لڑکی والے دیکھیں گے تو اچھا لڑکا دیکھیں گے، مثال کے طور پہ طالب علم تعلیم حاصل کرے گا تو اچھی تعلیم حاصل کرنا، والدین اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو وہ اچھے اسکولنگ اس کی کرنا چاہتے ہیں، مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں وہ آپ اسکولنگ کرتے ہیں، جن کا بس چلتا ہے تو وہ کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو ہم کسی کم پہ راضی نہیں ہوتے، الا یہ کہ وہ ہمیں ملے نہیں۔ مثال کے طور پہ یعنی میں جس زمانے کا ہوں وہ تو ٹاٹین گروپ کا تھا، کہ ٹاٹوں پہ بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے، اور کوئی ایسا خاص اسکول تھا ہی نہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو لیکن اب دیکھیں تو صورتحال مختلف ہے، برینڈڈ اسکول آ گئے تو اس میں آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ رسول کے ذمے جو ہے، میں صرف یہ ایک بات کہہ رہا تھا، اپنے دکھ کا اظہار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے
ہمارے عام معاشرے میں اللہ کی طرف رغبت نہیں ہے اور چاہت نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، رجحان نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے پہ چلنے کا ایک ٹرینڈ نہیں ہے۔ ٹرین پہ ہم جاتے ہیں نا، ٹرین آج کل بھئی یہ ٹرین ہے، یہ فیشن ہے، تو یہ وہ ہے سامعین کرام۔ بہرحال اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی نتیجہ جو ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یعنی جو وعدہ ہم کر رہے ہیں، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ عذاب آئے گا۔ اب عذاب کب آئے گا؟ تو یہ پیغمبر سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی آپ کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ ہوں یا نہ ہو، وہ میرا قانون ہے، وہ چلتا رہے گا۔ آج بھی سامعین کرام ہم پہ اللہ تعالیٰ حق پہنچاتا ہے ہم انسانوں تک، پھر اس کے قانون کے مطابق ہم پہ عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ آج ہم تو من حیث القوم، یہ آپ کو معلوم ہے کہ من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے ہمارے سر پہ۔ آپ دیکھیں نا کس طرح امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ تو عذاب یہ یعنی داعی کا کام جو ہے عذاب کا دیکھنا نہیں ہے، بس اس کا کام جو ہے پہنچانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے جو ڈیوٹی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے دی گئی ہے، وہ آپ ادا کیجئے۔ تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، پہنچانا آپ کی ذمہ ہے، باقی حساب جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ یہ ایک آیت۔ اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے گرد زمین کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں اس کے اطراف سے۔ لفظی ترجمہ سن لے تاکہ آپ کو پھر مشکل نہ ہو۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض، کہ ہم زمین کو لے آ رہے ہیں، ننقصها، اس میں کمی کر رہے ہیں، من اطرافها، اس کے اطراف سے، یعنی آہستہ آہستہ زمین اللہ کی ان پر تنگ ہو رہی ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کے فیصلے کے پیچھے کوئی نہیں ہے، یعنی اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ایک تو شان نزول کے مطابق یہ مکی صورت ہے، سورہ رعد، 8ویں نبی تقریباً اس کا شان نزول ہے، اور مشرکین سرتوڑ کوشش کر رہے تھے کہ اس تحریک کو فیل کر دیں، الزامات لگا کے مختلف طریقوں سے۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ جو ہے، کبھی بائیکاٹ کر کے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، تو یعنی اس تحریک کو ختم کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ زمین آہستہ آہستہ تم پہ تنگ ہو رہی؟ کیا مطلب؟ کبھی ایک گھرانے کا ایک فرد مسلمان ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے گھرانے کا فرد مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ آیات جب نازل ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مضبوط تھے، مضبوط جوان تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ زمین آہستہ آہستہ ان کو اپنی زمین تنگ ہوتی معلوم ہو رہی تھی، لیکن ان کو احساس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ یعنی میرا فیصلہ ہے کہ نبی جو ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ اب وہ غلبے کی طرف بات بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ جو ہے، اور یہاں اس میں یہ بھی ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ حق کب غالب کرنا ہے، کس طریقے سے اسباب، تو اس کے فیصلے کے پیچھے آنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب بدر کے آپ حالات دیکھیں نا، بدر کے کیا حالات تھے، کوئی نہ مشرکوں کا ارادہ تھا، 2 ہجری میں مشرکوں کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم مسلمانوں کے پاس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قافلے کو ذریعہ بنا دیا، مشرکین مکہ کو سزا دینے کا۔ وہ قافلہ، ابو سفیان نے خط بھیجا
ایک ایلچی کو بھیجا، اس نے اپنی کپڑے پھاڑے، یہ کیا وہ کیا، اور اعلان کیا کہ بھئی ہم تو گھر گئے ہیں، یہ ہوا ہے، وہ ہو رہا ہے، آ جاؤ میری مدد کے لیے۔ تو یہاں پھر جذبات پیدا ہو گئے مشرکین میں، اور سب لوگ تیار ہو گئے مشرکین مکہ جو ہے، اور پھر خوب بھاری وہ کیا، تیاری کی، خوب لشکر تیار کیا، اور پھر سامان تیار کیا، اور اپنے اندازے سے یہ اس لحاظ سے گئے تھے کہ ہم آج مسلمانوں کا خاکم بدہن ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور اپنے ساتھ گانے والیاں اور جشن کا انتظام بھی کر کے گئے تھے۔ لیکن ہوا کیا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ 70 سرداران قریش جو ہے وہ کھیت ہوئے، وہاں مر گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے حکم کو معقب کہتے ہیں، پیچھے آنے والا، نگران کرنے والا۔ ابھی یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ، اس کے پیچھے آگے پیچھے نگران ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلے پہ کوئی اور فیصلہ نازل نہیں ہو سکتا، اس کے فیصلے کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سامعین کرام، ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تدبیریں کی ہیں حق کو فیل کرنے کی۔ مکر کہتے ہیں تدبیر کو۔ الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا، ساری تدبیر تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے، جو تم میں سے کوئی بھی نفس کوئی کام کر رہا ہے وہ جانتا ہے۔ وسیعلم الکفار، جلد پتہ لگ جائے گا، سین جو ہے جلد یا یقیناً، یقیناً جلد پتہ لگ جائے گا کافروں کو۔ لمن عقبی الدار، کس کا انجام، گھر کا انجام، یعنی آخری انجام کس کا اچھا ہے، آخری فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا۔ یہ دوسری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ جو بات ہوگی وہ کر لیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ تمہارے اور میرے اور تمہارے مابین، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب، اور وہ ان کی گواہی بھی جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو سامعین اکرام، جو پہلی آیت ہم نے پڑھی کہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی اس سے پہلے بھی حق کو، ظاہر ہے یہ کافر جو ہیں یہ تدبیریں تو کرتے رہتے ہیں۔ باطل جو ہے، باطل، کافر کو ہم اگر باطل کا نام دے لیں، باطل حق کو مٹانے کے لیے کوششیں تو ضرور کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ظاہری اسباب ہوتے ہیں، لیکن اصل جو چاہت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور حق والوں کا، حق کا، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں، حق کا حامی اور ناصر تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام، مومن کبھی ظاہر اسباب کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے پاس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں ضرور مدد کروں گا ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی، رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو اس پہ چونکہ ایمان نہیں ہوتا تو پھر یقین بھی نہیں ہوتا، باتوں پہ یقین نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے بارے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ ایک شعر بھی ہے، میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی، اب نور خدا پھونکوں سے تو یہ چراغ بجھے گا نہیں، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
تو وقد مکر الذین من قبلہم، پہلے بھی تدبیریں ہوتی رہی ہیں. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری جو تھا کہ حضور جب ہجرت کے انتظار میں تھے اور حکم کے انتظار میں تھے، تو اس رات کیا ہوا؟ حکم آ گیا اور سارا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا ظالموں نے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ایک مٹی لے کے ان کو پھینکا ان کی طرف. انہوں نے وہ دیکھ ہی نہ پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں کے سامنے ان سے نگاہوں سے چلے گئے. تو پھر آپ دیکھیں کہ غار ثور میں کیا ہوا. ابو بکر نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمیں نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے. لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بات ہے فللہ المکر جمیعا، حق کے خلاف باطل کی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی اگر حق ہو تب. اگر حق نہیں ہے تو پھر تو باطل ہی ہے، تو پھر وہ جو بھی آگے بڑھ گیا وہ ایک الگ بات ہے. تو یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر نفس جو کر رہا ہے وہ جانتا ہے. اور کافر اس میں آگے ہے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارِ، جلد معلوم ہو جائے گا کافروں کو کہ کس کا عقبۃ دار، کس کا آخری ٹھکانہ کس کا ہے، یعنی آخری فتح کس کی ہوتی ہے. اصل میں بات یہی ہے، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، دنیا میں حق و باطل کا یعنی فیصلہ جو ہے وہ انجام کو ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ دو ٹیمیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ، فٹ بال کا میچ ہے یا ہاکی کا ہے، تو ایک دوسرے پہ وہ گول کر رہی ہیں. ایک کے جو ہے ایک نے 5 کر لیے، ایک نے 4 کر لیے. فیصلہ تو آخری اس پہ ہوگا کہ بھئی آخر میں کون جیتتا ہے. تو یہ ایک بات یاد رکھیں سامعین کرام کہ جیت مومن کی ہوگی. دیکھیں جسم کی تو اتنی کوئی اہمیت ہے نہیں، جسم کی اہمیت اللہ کے ہاں نہیں ہے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، اور اپنے گمان کے مطابق انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. لیکن یعنی بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی تدبیروں سے فیل کر دیا، لیکن ہوئے تو نہیں، وہ تو اللہ کے رسول تھے، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، اپنا پیغام پہنچا دیا. اب پھر تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آخری انجام کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ، یہ اس پہ اور بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ ہم جو ہے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر پہ ریجے ہوئے ہیں سامعین کرام، اور آخر میں پتہ نہیں چلتا. آپ نے یعنی جو زندگی کا آخر ہوتا ہے نا، یا تو اس میں اکثر جو ہے پتہ چل جاتا ہے انسان کا. اور پھر موت کے وقت، موت جس حالت میں آتی ہے، لیکن موت کو تو سب لوگ بھولے ہوئے، اور لوگ کہتے ہیں یار پیسہ ہونا چاہیے، موت کو موت کے ساتھ دیکھیں گے. تو بہرحال یہ ایک ذہنیت ہے جو صحیح نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہتے ہیں کافر کہ آپ رسول نہیں ہو. اور یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ آج بھی اگر آپ غور کریں اور تھوڑا سا مزید غور کریں، ہم بھی من حیث القوم اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے رسول کی رسالت کو ماننے سے انکاری ہیں. یعنی رسول کو ہم نے اس کے رسالت کا مقام ہی نہیں دیا ہے، ان کی رسالت، ان کے مرتبے کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. نام تو لیتے ہیں ان کا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، پھر جو ہے ہاتھوں کو یکجا کر کے منہ سے چومتے ہیں، پھر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ
اصل میں زندگی ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. سامعین کرام، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں. ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، رسول ہوتے تو ہم آپ کی پیروی کرتے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، یہ ذرا توجہ سے دیکھنی چاہیے. اب میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ ترجمہ سنا دیں، پھر وقت ہو تو تلاوت کر لیں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو، بعد الذی نعدہم، بعض وہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں، فإنما علیک البلاغ، تو آپ کے ذمے پہنچانا ہے. وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے. اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض، کہ ہم لے آتے ہیں زمین، ننقصها، اس میں کمی کرتے ہوئے، من اطرافہا، اس کے اطراف سے. واللہ یحکم، اور اللہ حکم دیتا ہے. لا معقب لحکمہ، اس کے حکم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی اس کے پیچھے کوئی نہیں آ سکتا، یعنی اس کے حکم کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا. وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم، اور یقیناً تدبیریں کی ہیں حق کو فعل کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فللہ المکر جمیعا، بس ساری تدبیر تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، ہر انسان جو کرتا ہے وہ اسے جانتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور جلد پتہ لگ جائے گا کافروں کو کہ آخری انجام کس کے ہاتھ رہتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے مابین. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہی دے گا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Whether we show you some of what we have promised them, or we cause you to die, your duty is to inform, and ours is the reckoning. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Do they not see how we deal with the earth,
diminishing it at its edges. God judges, and nothing can hold back his judgment, and he is quick to settle accounts. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Those before them planned, but the entire plan is up to God. He knows what every soul earns. Those who disbelieve will know to whom the ultimate home is. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Those who disbelieve say, "You are not a messenger." Say, God is a sufficient witness between me and you, and whoever has knowledge of the scripture. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔